نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بات ارشاد ہے، فرمایا ان الرجل یتکلم بالکلمہ، بس اوقات بندہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نکالتا ہے، زبان سے بس اوقات بندہ کوئی ایسا جملہ نکال دیتا ہے، لا یری بہا بأسا، وہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی اتنی بھاری چیز ہی نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو بات میں کر رہا ہوں یہ کوئی بری بھی نہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو جس میں کوئی بہت بڑا گناہ ہو، یہ تو ہلکی سی بات ہے، یہ اس بات کو آدمی بس وہ بات ہلکا سمجھ کے اپنی زبان سے صرف کیا کرتا ہے، اس کا تلفظ ادا کرتا ہے، ویسے گپ شپ میں ایسے ہی وہ بات کہہ دیتا ہے، لیکن فرمایا حقیقت میں اللہ جل شانہ کے ہاں زبان کی بے احتیاطی اتنا بڑا جرم ہے، فَيَحْمِي بِهَا 70 خَرِيفًا فِي النَّارِ، وہ آدمی اس کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن ایک جملے کی برکت، ایک جملے کی وجہ سے اور ایک جملے کی سزا کے طور پر وہ آدمی جہنم میں 70 سال نیچے گر جاتا ہے، 70 سال تک بندہ گر چلا جاتا ہے، 70 سال آدمی گرتا رہے گرتا رہے گرتا رہے، ہم مکان سے دیکھتے ہیں بہت بلند مکان بھی ہو، اس سے جو آدمی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گرے تو وہ فوراً کیا ہوتا ہے چند سینکڑوں میں نیچے پہنچ جاتا ہے، لیکن جہنم کی یہاں آپ علیہ السلام نے یہ جملہ اس لیے فرمایا کہ یہ 70 سال گرتا رہے گا، اتنی گہرائی ہوگی 70 سال کے بعد یہاں پر جہنم میں پہنچے، اور ظاہر سے نکل کے آنا کتنا مشکل ہوگا، یہ کوئی نہیں فرمایا کہ بہت بڑا اس نے بڑا گناہ کیا ہے، اب اندازہ لگائیے کہ قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، غیبت اور جھوٹ، وہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں، آپ علیہ السلام کی فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ زبان کی بے احتیاطی بہت بڑا گناہ ہے، آدمی سے تبصرے کے طور پر، مذاق کے طور پر اور ہلکا سمجھتے ہوئے ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوتی ہے، جرم ہوتی ہے، اور اس کی پاداش میں اس کو جہنم میں اتنا زیادہ نیچے دھکیل دیا جاتا ہے کہ واپس آنے کا کوئی نشان نہیں رہتا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زبان کو پکڑ کے ایسی فرمایا کرتے تھے، یہی زبان ہے جو انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے اور یہی زبان ہے جو جہنم تک پہنچاتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے اس زبان کو ہم کچھ نہیں سمجھے، لیکن میں نے گل کی تھی، میں نے ویسے بات کی ہے، حالانکہ یہ جو بات کرتا ہے، اگر کوئی آدمی سے کوئی چیز خریدنے آتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ مجھے دے دو، زبان کے ہی مسالے کے بعد وہ کہتا ہے یہ مجھے دے دو، یہ کہتا ہے میں نے دے دو، اب بعد میں یہ کہنا ہے میں آ گیا اور میں نے ویسے کہا ہے تو معاشرہ کیا کہے گا، بس زبان ہے کوئی اعتماد نہیں کرے گا، اس زبان کی تو بڑی بڑی باتیں استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ویسے ہی کہتی ہے، نکاح کی وجہ سے اور حرام چیز ہے، ابھی تک وہ عورت اس کے لیے حرام ہے، لیکن ایک جملہ اس نے صرف کیا کہا ہے، قبول ہے، اور ایک جملہ، اور اس ایک جملے کی وجہ سے اب وہ عورت اس کی رفیقہ حیات بن گئی ہے، اب اس کے لیے اس کا استمتاع اس کے ساتھ حلال ہو گیا ہے، اس سے نفع حاصل کرنا حلال ہو گیا ہے، اور اس کے بچوں کی ماں بن گئی ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میں نے ایک جملہ صرف کہا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نہیں، زبان ہی سے سب کچھ معاملہ ہے۔ اسی لیے کلمہ طیبہ جو 100 سال کا مشرک ہے اور کافر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ دولت نصیب فرمائی ہے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی، ہمیں اس کو ترغیب دی ہے، اور 100 سال کے کفر اور شرک کے بعد، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے اپنے دل کی تصدیق سے اور زبان سے سب کیا کہہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اچھا اس کی زبان پہ کوئی بول نہیں آیا، یہ جملہ ہے، لیکن اس جملے کی قدر و قیمت کیا ہے، پہلے وہ 100 سال کے کفر کی وجہ سے جہنمیوں میں اور بدترین جہنمیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، اب ایک جملہ زبان سے نکالا، ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، دیکھیے ایک جملے کی برکت سے، ایک جملے کی برکت سے، کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اب اس کو جہنمیوں سے نکال کے جنتیوں میں اس کا شمار کر دیا، اب وہ جنتی میں ہو گیا ہے، اور اس کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیا، اس لیے یہ اپنے آپ کو اس موقع سے نکالنا چاہیے، اور یہ کچھ نہیں ہوتا، میں تو سے بات کی ہے، اسی لیے عربی کا شاعر بھی کہتا ہے، جراحات السنان لا قیام ولا یرتاب ما جرح اللسان،
آپ کی زبان کو بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کیا کرو، اس لیے تلوار کے ساتھ چھری کے ساتھ جو کسی کو زخم لگایا جائے وہ کچھ دنوں کے بعد بھر جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، اندر تک درست ہو جاتا ہے، لیکن زبان کے ساتھ اگر کسی کو زخم لگایا جائے، تانا دیا جائے اور محنت کیا جائے اور بے جا اس کی حیثیت عزت نفس اس کی مجروح کی جائے تو ساری زندگی دوبارہ موڑ کے وہ زخم بھرتا نہیں، ایسے ہے کہ نہیں، وہ زخم نہیں بھرتا ہے، ہڈی ٹوٹ جائے وہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن زبان کا زخم دوبارہ۔ اس لیے جب بھی ہم آدمی کسی سے بات کریں، چھوٹے سے بڑے سے، تو زبان کو بڑا کنٹرول میں رکھ کے بات کریں۔ اس لیے ایک جملے کی وجہ سے انسان کبھی متکبرین میں چلا جاتا ہے، کبھی فاسق فاجر لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ ہمیں زبان میں بہت زیادہ بالخصوص رمضان مبارک میں یہی مشق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔